اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ التحریم۔ سورہ پہلی ہی آیت کے لفظ لما تحرموا سے ماخوذ ہے، اور یہ بھی اس کے مضامین کا عنوان نہیں ہے، بلکہ اس میں تحریم کا واقعہ کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام التحریم ہے۔ التحریم میں جس واقعہ کا ذکر ہے، اس کے متعلق احادیث کی روایات میں 2 خواتین کا ذکر آیا ہے جو اس وقت حضور کے حرم میں تھیں۔ ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفنیہ، دوسری حضرت ماریہ، ان میں سے ایک حضرت صفیہ فتح خیبر کے بعد حضور کے نکاح میں آئیں، اور خیبر کی فتح میں دوسری خاتون حضرت ماریہ کو سن 7 میں مصر کے فرما رواؤں نے حضور کی خدمت میں ارسال کیا، اور ان کے بطن سے ذی الحجری 8 حضور کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، اور باقی 3 ان کے جو بیٹے تھے وہ حضرت ختیجہ سے تھے، جن کا بعد میں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اچھا جی، موضوع اور بحث کے اعتبار سے یہ ایک بڑی اہم صورت ہے جس میں رسول کی ازواج مطہرات کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند مہمان مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اچھا جی، اس صورت سے متعلق ایک واقعہ ہے۔ جیسا کہ پچھلی صورت کے تعارف میں عرض کیا گیا، اس صورت کا بنیادی موضوع بھی یہی ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں اور اولاد کے ساتھ کس طرح معتدل اور متوازن رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا کہ اپنی کچھ ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر آپ نے یہ قسم کھا لی تھی کہ آئندہ شہد نہیں پیوں گا، اور اس پر اللہ نے فرمایا کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اسے آپ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں۔ اس لیے اس سورت کا نام التحریم ہے، جس کے معنی ہیں حرام کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ التحریم مدنی سورت ہے، اس میں 2 رکوع ہیں اور 12 آیات ہیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ حضور نے تحریم کا یہ فعل خود اپنی خواہش کی بنا پر تو نہیں کیا تھا نا، بلکہ بیویوں نے چاہا تھا، اور آپ ایسا کریں تو آپ نے ان کو محض خوش کرنے کے لیے ایک حلال چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی، تو اب اس کی معافی مانگیں۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم اور حکیم ہے۔ کفارہ دے کر قسموں کی پابندی سے نکلنے کا اللہ نے سورہ مائدہ میں بیان فرما دیا تھا، اس کے مطابق عمل کر کے اس عہد کو توڑ دیں۔ یعنی کہ جو قسم آپ نے کھا لی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس قسم سے میں نیکی سے رک گیا ہوں، تو اس لیے آپ اس قسم کا کفارہ دے کے اسے توڑ سکتے ہیں۔ تو یہی اللہ نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ طریقہ بتایا، اب تم اس پر عمل کرو۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا، کسی حد تک اس سے درگزر کیا، اور پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو انہوں نے پوچھا آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ نبی نے کہا مجھے اس کی خبر اس نے دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ مختلف روایات میں مختلف باتوں سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ بات یہ تھی جو حضور نے اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، اس بیوی نے دوسری بیوی سے اس کا ذکر کر دیا، لیکن ہمارے نزدیک اول تو اس کا کھوج لگانا ہی نہیں صحیح تھا، کیونکہ راز کے افشا کرنے پر اللہ یہاں ایک بیوی کو ٹوک رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کا راز کو افشا کرنے کے لیے اللہ انہیں ٹوک رہے ہیں، پھر نبی کو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا یہ راز کھل چکا ہے، بتا دیا کہ آپ کا یہ راز جو ہے وہ فاش ہو چکا ہے۔ اب بیویوں سے مخاطب ہیں اللہ، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو، راز بھی ایک امانت ہوتا ہے نا، بالکل۔ اگر آپ ایک انسان کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، پھر دوسرے سے جا کے وہی باتیں اس کو بتاتے ہیں،
تو یہ بھی خیانت ہو گئی. تو کہے کہ کسی کو ہاں بتانا نہیں ہے صحیح نہیں، اگر وہ نہ بھی کہے تو بھی آپ کا اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ادھر سے سنی ہوئی ادھر نہ کہیں. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے. یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کی بیویوں میں سے وہ کون سی 2 بیویاں تھیں جنہوں نے حضور کے مقابلے میں جتھا بندی کر لی تھی اور جس کے متعلق اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، لیکن ان کی ہیبت کی وجہ سے میری ہمت نہیں پڑتی تھی. ایک مرتبہ وہ حج پر تشریف لے گئے اور میں ان کے ساتھ گیا. واپسی پر ایک جگہ پر حضرت عائشہ مسکراتے ہوئے موقع مل گیا تو انہوں نے یہ سوال پوچھا جو پوچھ رہے تھے حضرت عمر سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ تھیں. اچھا جی، اور اللہ ان کا مولا ہے نبی کا. اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ ان کے ساتھی ہیں اور مددگار بھی ہیں. مطلب یہ کہ اللہ رسول کے مقابلے میں جتھا بندی کر کے تم لوگ اپنا ہی نقصان کرو گی، کیونکہ ان کی تو اتنی بڑی فوج ہے جس میں ملائکہ بھی ہیں، جس میں اللہ خود شامل ہے اسپیشلی. بعید نہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ ایسی ہی بیویاں تمہارے بدلے عطا فرما دے گا جو تم سے بہتر سچی مسلمان اور باایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزے دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ. یعنی کہ روزے دار. اللہ اب دھمکی دے رہا ہے، اب یہ حرکتیں میں نے بھی تو تمہیں بھی تو میں نے ہی چنا تھا نا. اگر تم لوگوں کو پرابلم ہے کسی چیز سے تو تمہیں اللہ ان کی جگہ تمہیں چھوڑ کے نبی تمہیں طلاق دے دیں گے اور ایسی بیویاں انہیں ایسی بیویاں عطا فرمائیں گی، یعنی کہ تمہارے میں جو ہیں کمیاں وہ ان میں نہیں ہوں گی، خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ. اس کے کیا معنی ہیں؟ یعنی کہ وہ قوانیاں بھی ان کے نکاح میں لا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جہنم کی آگ پتھر سے جلائی جائے گی اور انسان کون سے ہوں گے؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو آگ جہنم کی دوبارہ سے ظاہر ہے وہ تو جل تو رہی ہے اتنے سالوں سے، لیکن وہ اسے دوبارہ جو سلگایا جائے گا وہ ان علماء سے سلگایا جائے گا. اس میں وہ علماء جو عمل نہیں کرتے، جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، بے عمل علماء سے، استغفر اللہ. آپ یہ دیکھیں ان سے سلگایا جائے گا اور باقی پتھروں سے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے. اب پہلے راز افشا کرنے کی بات ہوئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دھمکی دی گئی کہ ایسا ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد آگ سے ڈرایا جا رہا ہے تاکہ آئندہ اس طرح کے عمل نہ ہوں. تو آیت کے بعد جو آیت آتی ہے وہ پیچھے سے کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے، یہ ہمیں نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا جو ہم یوں ہی پڑھ رہے ہوتے نا. جس پر تندخو سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا اے کافرو آج معذرت پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. اب کافروں کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ جو تم نے اب تمہارے ہاتھوں نے کر کے آگے بھیجا ہو تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے. اب کیوں معافیاں تلافیاں کر رہے ہو؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. خالص توبہ کیا ہوتی ہے؟ خالص توبہ سے مراد اپنے دل سے تمام آلائشوں کو پاک کرو، اور کبھی جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو یہ عہد کرو کہ تم اس گناہ کو آئندہ نہیں کرو گے، اور اگر تمہارے دل میں کوئی ٹیڑھ ہے تو اس سے تو اللہ واقف ہے. اے اللہ، اے میرے پروردگار، ہمیں مرنے سے پہلے سچی اور خالص توبہ نصیب فرما. آمین ثم آمین. یا اللہ غفلت کی موت مت دیجیے گا. یا اللہ ہماری توبہوں کو قبول بھی کر لیجیے گا اور مرنے کے بعد ہماری سچی نیک نامی باقی رکھیے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. پہلے کافروں کا عذاب بتایا گیا، اب ان لوگوں کا جو توبہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ پاک صاف ہیں لیکن وہ اپنی خطاؤں پر توبہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ ان کی جو چھوٹی موٹی برائیاں ہوتی ہیں وہی پیچھے بتایا نا کہ جھاڑ دے گا.
اس طرح سے یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ اے میرے پروردگار، قیامت میں اور دنیا میں، دین اور دنیا دونوں میں، آخرت میں ہمارا پردہ رکھ لیجئے گا، اور ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نور کیا ہوگا؟ نیک اعمال کا نور۔ نیک اعمال نور کی صورت میں انہیں روشنی دکھائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ کافر تھی نا وہ تو، اور جو نبی کی سنگت میں، نبیوں کی سنگت میں رہ کے نا صبری، وہ کس قدر سخت کافر ہوں گی۔ وہ ہمارے 2 صالحہ بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان سے کچھ بھی نہیں کام آ سکے۔ وہ لوگ جن کے لیے خیانت کی تھی، وہ قوم، وہ تو عذاب میں مبتلا کر کے ختم کر دی گئی نا۔ ایک کو طوفان بہا لے گیا، دوسروں پر فرشتوں نے جو ہے وہ عذاب، اللہ نے فرشتے عذاب لے کر خود آئے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، حضرت آسیہ، جبکہ انہوں نے دعا کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاتھ جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون کے اس عمل سے نجات دلا دے، یعنی جو برے اعمال وہ کر رہا ہے میں اس میں شریک نہیں ہوں۔ یعنی فرعون کی بیوی اور پیغمبروں کی بیوی، یعنی انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کیا چوز کرتا ہے، وہ ہدایت اور جنت کا انتخاب کرتا ہے یا دوزخ کا۔ اور وہی بات ہے نا کہ آپ کی جو ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جو صحبت ہوتی ہے تو اس کی دعا کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ جو تھی فرعون کی بیوی، وہ تو اللہ نے ان کا مقدر لکھا تھا نا، لیکن انہوں نے اس مقدر کو سمجھ کے قبول نہیں کیا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور وہ تھی جن کے مقدر میں نبی لکھے گئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فرعون کی بیوی کا تھوڑا سا یہاں پہ ذکر ہے کہ میں نے آج پڑھا سنا، تو یہ ہے کہ جب وہ جیسا کہ ہے کہ وہ جادوگر جب ایمان لائے تھے تو اسی کے ساتھ وہ بھی ایمان لے آئی تھیں، اور انہوں نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون کے اس عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال دیتا ہے اللہ، اور جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتاب کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں تھیں۔ اس کا مقصد ان 3 عورتوں کی مثال کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ 3 الگ الگ کردار ہیں، تو ان کو پیش کیا گیا ہے کہ کس نے اپنے ایمان کی کس طرح حفاظت کی، اور کس نے نبیوں کی صحبت میں رہتے ہوئے بھی کتنا برا عمل کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ اختتام کو پہنچی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔